رات کتنی لمبی ہو جائے نا صبح ضرور ہوتی، یہ اللہ کا نظام۔ جب اندھیرا حد سے بڑھتا ہے تو اللہ صبح صادق کو لے آتا ہے، پہلی کا چاند نظر آ جاتا ہے۔ تو ہر رات کی سویر ہے، اس رات کی بھی سویر ہوگی۔ ہماری زندگی میں ہو جائے تو ہم بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ ہم نے بھی دیکھ لی کوئی صبح۔ ہم چلے گئے تو صبح نے ضرور ہونا ہے، اور ظالموں نے اپنے انجام کو پہنچنا ہے۔ فرعون نے کتنا زور لگایا کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے، 70,000 بچے مار دیے۔ اس کے گھر میں پلا اور اس کے منہ سے نکلا یہی ہے میرا قاتل، نہیں مار سکا، کہ اللہ کا غیبی نظام چل رہا تھا۔ اور ظالموں نے اپنے انجام کو پہنچنا ہے کہ یہ کھیل اللہ نے کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا کہ وہ کائناتی فیصلے کرے، یہ اس کے ہاتھ میں۔ غار ثور میں کوئی پردہ نہیں تھا، وہ سارے دروازے پہ کھڑے ہیں اور اللہ نے آگے اپنا پردہ ڈال دیا، نظر ہی نہیں آیا کہ اندر بیٹھے ہوئے۔ بلکہ امیہ بن خلف نے یا ابی بن خلف نے وہاں بیٹھ کر اندر پیشاب کیا، تو آپ نے حضرت ابوبکر سے فرمایا دیکھو اگر یہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا تو یہ پیشاب کرتا رہا ہوتا۔ ہماری قوم میں چونکہ خیانت بہت چھوٹی سطح سے چلتی ہے اور اوپر بادشاہوں تک جاتی ہے، ریڑھی والا بھی خیانت کر رہا ہے، گلے ہوئے پھل ڈال دیتا ہے۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، مجھے ہنسی بھی آئی دکھ بھی ہوا۔ وہ ایک آدمی ریڑھی سے آم لے رہا ہے، تو وہ ریڑھی والے نے ایسے کیا ہوا ہے شاپر، تو اس کو آم دیتا ہے، تو وہ آم لے کر شاپر سے گزار کر ریڑھی پہ ڈال دیتا ہے اور خود جلدی سے ایک چھوٹا آم اٹھا کے ڈال دیتا ہے۔ ایک آم اس کا چنا ہوا، اس نے شاپر میں نہیں ڈالا۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے مشہور، کفر کے ساتھ نظام چل جاتا ہے، ظلم کے ساتھ نظام نہیں چلتا، مٹ جاتا ہے۔ یہ مٹ جانے کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 گناہوں کی سزا دنیا ہی میں رکھی ہے، یہاں سے شروع ہو کر آگے تک آخرت میں بھی۔ باقی جتنے گناہ ہیں یہ شمار ہیں، ان کی سزا مرنے کے بعد ہے۔ لیکن 2 کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہیں سے ان کی پکڑ شروع ہو جاتی ہے، چاہے ہمیں نظر نہ آئے، لیکن یہیں سے ان کی پکڑ شروع ہو جاتی ہے۔ ایک ماں باپ کو دکھ دینے والا اور ایک ظلم کرنے والا، یہیں سے کام شروع، دنیا سے شروع ہو جاتا۔ تو مظلوم کے لیے تو بہت بڑی تسلی ہیں امام حسین، ٹھیک ہے، ظالم کے لیے کیا تسلی ہے؟ فرعون، یزید ابن زیاد، وہ دیکھے تو صحیح کو اپنا حشر کن کے ساتھ کروا رہے ہیں، آپ دیکھیں نا ان کا حشر کن کے ساتھ ہو۔ میرے نبی نے فرمایا جب تم پر زیادتیاں ہوں گی، مدینے والوں سے کہا، تو تم کیا کرو گے؟ کہا جی ہم تلوار اٹھائیں گے، اپنا حق وصول کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا اس سے اچھی بات بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ کہا صبر کر لینا اور حوض کوثر پہ میرے پاس آ جانا، سارا پورا کروا۔ تو یہ ہر دور کے مسلمانوں کے لیے وعدہ ہے۔ ظالم بڑا قابل رحم ہے، جو اس پر حال آنے والا ہے وہ اس کو پتہ نہیں کہ کتنی میرے رب کی خوفناک پکڑ آنے والی ہے۔ ظالم ہونے کے لیے کافر ہونا ضروری نہیں ہے، ظالم مسلمان ہے یا کافر ہے، ایک برادری ہے۔ اور مظلوم ہونے کے لیے مسلمان ہونا کافی، مظلوم ایک برادری ہے، چاہے وہ ہندو ہے چاہے وہ مسلمان ہے۔ اللہ مظلوم کی آہ کو سنتا ہے، عرش کو ہلا دیتی ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اور ظالم کے سجدوں کو رد کر دیتا ہے، چاہے وہ تہجد گزار ہی کیوں نہ ہو۔ حجاج روزانہ تہجد میں 10 سپارے کھڑے ہو کے پڑھتا تھا، اور اللہ نے اس پہ ایسی خوفناک بیماری ڈالی کہ وہ عبرت کا نشان بن گیا۔ اس کو معدے کا کینسر ہوا اور اس کے اندر اللہ نے سردی ڈال دی، تو اس کو اتنی سردی لگتی تھی کہ آگ کی انگیٹھیاں اس کے اتنی قریب کی جاتی کہ اس کے یہ بال جلنے لگ جاتے، پھر بھی وہ ایسے ایسے ٹھٹھرتا تھا، صرف ظالم ہونے پر۔ اور حکیموں نے ایک گوشت کا ٹکڑا لے کر اس کو دھاگے سے باندھ کر اسے کہا اسے نگل لو، تو اس نے نگلا تو اس کے معدے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے آہستہ 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 اسے باہر نکالا، تو پورے گوشت کا ٹکڑا کیڑوں سے بھرا ہوا، کیڑے پڑ گئے تھے،
ایسی عبرت کی موت اللہ نے قبول نہیں کی. آپ نے عمر بن عبدالعزیز کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، جو بنو امیہ میں عبد الملک کے بھتیجے تھے، عبدالعزیز کے بیٹے تھے. عبد الملک عبدالعزیز دونوں بھائی تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ عبد الملک اور حجاج، ان کی آنتیں باہر نکلی ہوئی ہیں اور وہ آنتوں کے گرد ایسے چکر لگا رہے ہیں جہنم کی آگ میں، جیسے گدھا چکی کے گرد چکر لگاتا ہے. اور وجہ کیا بنی تھی؟ دونوں کا ظلم. عورت دنیا میں کافر ہو یا مسلم ہو، وہ قابل احترام ہے. عورت کو اللہ نے احترام دیا ہے. آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا کر، پتلا بنا کر چھوڑ دیا، اور وہ کتنے عرصے تک سوکھتا رہا ننگا، پھر اس میں روح ڈالی، پھر لباس پہنا ہے. لیکن جب حوا کو پیدا کیا تو ان کا پتلا ساتھ نہیں بنایا، حالانکہ دونوں ڈال دیتے. فرشتوں کو تو نہ عورت سے غرض ہے نہ مرد سے غرض، لیکن ان کا ننگا پتلا بھی نہیں بنایا. پیدا کرتے وقت سب پر نیند آدم علیہ السلام کو سلا دیا. آنکھ کھلی تو بازو میں عورت بیٹھی ہوئی ہے پورے فل ڈریس میں. تو یہ عورت کی عزت اور احترام اس کی اس صنف کی وجہ سے یہ رکھا گیا ہے، چاہے وہ مسلم کی ہے اور چاہے وہ کافر کی ہے. تو ہمیں تسلی ملتی ہے نبی کے گھر سے. نبی کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں اتر گئیں تو فرشتوں نے بھی آنکھیں بند کر لی ہوں گی. تو ہماری مستورات تو بہت بعد کے دور کی ہیں، ان کا حشر انہی کے ساتھ ہو جائے گا تو کیا گھاٹے کی چیز ہے. مطلب ایسا ہے، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. سبحان اللہ کہتا ہے ان ظالموں کو کہو کہ جو تم کر رہے ہو میں اس سے غافل نہیں ہوں. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. ایک دن تک کے لیے میں نے مؤخر کیا ہوا ہے جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی. مہطعین مقنعی رؤوسہم، اور ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے اور حواس باختہ ہوں گے. لا یرتد الیہم طرفہم، اور ان کی آنکھیں پھٹ چکی ہوں گی. افئدتہم ہوا، اور ان کے دل اڑ رہے ہوں گے، دھک دھک کر رہے ہوں گے. یہ تو پورا قرآن نے تصویر کھینچی. فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلا. جو میرے وعدے ہیں رسولوں سے، نہ سمجھنا کہ میں وعدہ خلافی کروں گا. ان اللہ عزیز ذو انتقام. اللہ تعالیٰ انتہائی طاقتور ہے اور انتہائی انتقام لینے والا ہے. تو یہ تو قابل رحم لوگ ہیں، چند ٹکوں کے پیچھے اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں. کوئی بھی ہو، یہ قابل رحم لوگ ہیں. مرتے ہی ان کے ساتھ تباہی کا سامان شروع ہو جائے. میرے نبی نے فرمایا اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں تمہیں قبر کا عذاب دکھاتا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم دفن چھوڑ دو. آپس کی نفرتوں کو بھلا دیں اور ایک دوسرے سے محبت کریں. اختلاف رائے اور چیز ہے اور نفرت اور غصہ یہ اور چیز ہے. تو اختلاف تو اس کائنات کی فطرت ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتا، لیکن اس پہ لڑائی کے اور نفرت کی آگ بھڑکانا بہت بہت نامناسب ہے. چاہے وہ مذہبی بنیاد پر ہو، چاہے وہ سیاسی بنیاد پر ہو، چاہے وہ کاروباری بنیاد پر ہو. اپنے دل کو نفرت سے پاک کریں. آپ نے فرمایا ایو اور الاسلام اوثق، اسلام کا سب سے مضبوط عمل کون سا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی نماز. آپ نے فرمایا نماز اچھی چیز ہے. وحسنۃ وما ہی بہا، وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے. انہوں نے کہا الجہاد، جہاد. آپ نے کہا حسن وما ہوا بہی، جہاد بھی بڑا عمل ہے، اور جو میں نے پوچھا ہے وہ نہیں. انہوں نے کہا روزہ. آپ نے کہا نہیں. پھر ان کا حج. آپ نے کہا وحسن وما ہوا بہی، حج بھی بڑا اچھا ہے لیکن جو میرے دل میں ہے وہ نہیں. تو پھر وہ عاجز ہو کر کہنے لگے اللہ ورسولہ عالم. پھر اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. تو آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل الحب للہ ہے، اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنا.